اچھا حضرت، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا جب تھک ہار جاتے ہیں نا ادھر ادھر سے، وہ آگے پھر نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، مایوس ہو کر نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہاں جی، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں یار ہم یہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں روزی نہیں مل رہی. کیا نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں رزق کی وافر مقدار میں وسیع معاملات ہو جائیں، ہمارے خوشحالی ہمارے گھر میں آ جائے؟ دیکھیں جو اس طرح کرتا ہے نا وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. رزق ملے نہ ملے نماز پڑھنا کیا ہے، ہم پر فرض ہے. فرض ہے. دل کرے تب بھی نماز فرض ہے، دل نہ کرے تب بھی نماز فرض ہے. ٹھیک ہوں تب بھی نماز فرض ہے، بیمار ہوں تب بھی نماز کیا ہے، فرض ہے. مردوں کو تو چھوٹ نہیں ہے، عورتوں کو چند دن میں نماز کی کیا ہے، چھوٹ ہے. اسی طرح جو عبادت ہے نا، عبادت رزق کو بڑھاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی رزق کے اندر برکت لاتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، رزق کے اندر برکت لاتی ہے، لیکن رزق متعین ہے، ٹھیک ہے. جی، کافی لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو نمازی بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، پھر بھی اس پہ رزق کی تنگی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ کم علمی ہے، کم عقلی ہے، جس کی وجہ سے کہا جائے. باقی یار عبادت کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے. اب وہ برکت کیا ہے؟ برکت کہتے ہیں اس غیبی فیضان کو جو نظر نہ آنے والا ہو. مثال کے طور پر آپ کی جیب میں رقم ہے 10 روپے، اور آپ کو کام لاحق ہوا ہے 20 روپے کا، جی. تو اب وہ 10 بھی لگ گئے اور 10 قرضہ بھی چڑھ گیا، تو یہ بے برکتی ہے. اب آپ کو کام لاحق ہوا ہے 20 روپے کا، آپ کا کام ہو گیا وہی 10 روپے میں، اور آپ کے پاس بھی 10 روپے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ برکت ہے. اچھا مولانا، پھر یہ جو ان سے لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کو جو ان سا ہے؟ دیکھیں وہ آتے ہیں نا مطلب کے لیے. وہ پھر دیکھیں نا، دوسرا بات یہ ہے جب یہ عبادت بھی کرتے ہیں، عبادت کے کچھ ہفتے گزرتے ہیں نا، پھر یہ بولتے ہیں ہمارا کسی نے نا کچھ کر دیا ہے، پھر وہ پیروں فقیروں پہ جاتے ہیں، پھر ان کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل، اس سے اچھا ہے کسی کے پاس جانے کے بجائے یہ کہتے ہیں وہم کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. ہاں، کسی نے ہم پر نا جادو ٹونا کر دیا ہے. جادو ٹونے دیکھیں کچھ حد تک درست بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن جادو ٹونے ہر بندے پر نہیں ہے. ابھی میں آپ کو کہوں نا، حضرت غریب آدمی پر کون جادو ٹونا کرے گا؟ کون جادو ٹونا ہو یا اس پر بالکل بالکل. دیکھیں ویسے بھی جادو ٹونے جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے مشہور ہوئے پڑے ہیں. اور سر وہ جو جن کے پاس جاتے ہیں نا، ہاں جی، مجھے تو نہیں لگتے وہ اس قابل ہوں کہ جادو ٹونے کو ہٹا سکیں. وہ خود ان کو دم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مزید واہمی بن جاتے ہیں. اور جو ہر بندے کی ٹینشن ہے نا، اب یار جو موسمی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس موسم کے اندر نزلہ زکام چل رہا ہے، بخار چل رہا ہے، سر درد چل رہا ہے، گلے کا مسئلہ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے، کہتا ہے ہاں ہے. یار واقعی ڈاکٹر تو کافی تگڑا ہے. اب وہ جس کے پاس جاتے ہیں، چونکہ اس کو بھی پتا ہے یار مہنگائی ہے، تو کہتا ہے آپ کے حالات اس طرح ہیں، اور اسی طرح آپ کے گھر کے اندر یہ بھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کوئی بیماری آ جائے. بیمار تو ہر گھر کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ فی کل عام مرتن او مرتین، ہر بندے کو نا، انسان کو سال میں 1-2 مرتبہ کوئی نہ کوئی تکلیفیں آتی ہیں، اور ضرور آتی ہیں، ہر انسان کو آتی ہیں. تو اب جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ ایڈوانس خبر دیتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں، تو ان کے شکار بن جاتے ہیں. وہ ہمیں وہمی مریض بنا دیتے ہیں جس کا علاج کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی کے پیسے بٹورتے ہیں اور ہمیں گھماتے رہتے ہیں، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ صدقوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جی، کالا بکرا ذبح کرنا، کمل کالا. جی سنو. اسی طرح کوئی مرغی کے بول دیتا ہے، پھر ان کو کچھ ہدیہ بھی لے جاتے ہیں، منگواتے ہیں. یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کا کیا حل ہے مولانا؟ حضور نے فرمایا الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے. لیکن وہ صدقہ بتلایا نہیں، کالا بکرا دینا ہے، کالی بکری دینی ہے، یا کالی مرغی دینی ہے، یہ نہیں بتلایا، یا گوشت ہی دینا ہے. صدقہ کیا ہے؟ جو چیز آپ کے پاس پڑی ہے نا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آپ کے پاس ایک کھجور کا دانہ بھی پڑا ہے نا، وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. چند گندم کے دانے پڑے ہیں، وہ آپ پرندوں کو کھلا دو، یہ بھی صدقہ ہے. تو اس میں اگر کوئی کہتا ہے نہیں اس طرح کا صدقہ لے کر آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے. اور اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ نہیں فلاں چیز لے کر آؤ اور مجھے دو، یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ کر رہا ہے. تو کوئی چیز اگر ضائع کرواتا ہے، مثال منگاتے ہیں بکری کی منڈی لے کر آؤ جی، اس پہ دم کیا یہ جائے، بالکل غلط ہے. کسی چیز کا خاص اثر نہیں ہے.
ہاں کوئی ٹوٹکا ہو جو بیماری کے لیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ادویات وغیرہ، یا اسی طرح کوئی ہوتی ہے نا وہ پنسار سے ملتی ہیں مختلف نہیں، قسم وہ کی، تو ایک دوا ہے نا، ہاں وہ پڑھ کر پھونک مار کر دیتا ہے تو وہ اس کا علیحدہ اثر ہے، کچھ دم کچھ دعا جس کو کہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. باقی کہے کہ یہ لے کر آؤ اور میں پڑھوں گا اور اس کو ڈالوں گا وہ جنات کہیں گے، یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے. یہ اس میں آج کل بہت زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں مولانا. اسی لیے تو کسی کا درد کوئی ویسے درد ہو جائے نا، اس کے لیے بھی فٹ یہ کر دیتے ہیں یار اس کا کچھ ہو گیا ہے. بس اسی لیے یہ جو واہمی ہوتا ہے نا، جان بوجھ کر ان کے اوپر نہ کوئی پھر وہ مسئلہ بنتا ہی رہتا ہے. اب ٹھیک ہے نا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے او ہو آپ تو کہاں رہے ہیں، آپ تو بیمار ہیں. وہ 10 بیماریاں نکال کر رکھ دے گا. اور آج کے دور کے اندر 100 میں سے شاید ایک بندہ صحیح ہو، 99 تو ویسے بیمار ہیں. اب آپ اور میں بیٹھے ہیں تو آپ اور مجھ میں نہ کوئی بیماری ضرور ہوگی. یار یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر کسی کے بال گر رہے ہیں جی، یار، کسی کی اینک چڑھی ہوئی ہے، جی، کسی کے دانت مضبوط نہیں ہے، کسی کی صحت مضبوط نہیں ہے، تو یار ہر بندہ ہی بیمار ہے. اب جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ نہیں کہے گا کہ آپ بیمار ہیں. جی بالکل کہیں گا. تو بس اگر ہم عوام کو گائیڈ کر دیں، تھوڑا سا ان کو بتا دیں یار. میں یہی کہوں گا کہ یہ جو عوام ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں. اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں در بدر کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اور ہمارے اوپر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں آپ کو چاہیے اپنے گھر کے اندر نہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کروائیں، قرآن پاک کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے وزیر نے نا بہت جگہوں سے علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہ ہوا. ایک بزرگ نے کہا میں دم کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا دم شم، بہت بڑے حکیم آئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں ہوا نہیں کیا، تو آپ کے دم سے کیا ہوگا؟ تو بزرگ نے کہا دیکھیں دم سے بہت کچھ اثر ہوتا ہے، آپ مجھے دم تو کرنے دیجئے. اس نے کہا چلے جائیں مولوی صاحب. تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ تو ہیں ہی بدبخت. ان کو مطلب اس قسم کے الفاظ استعمال کی جس کی وجہ سے غصہ آیا. اس نے کہا دیکھیں اب اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں اثر تو ہوا ہے. انہوں نے کہا اسی طرح اثر ادھر بھی ہوگا بادشاہ پر، مجھے پڑھنے دو. انہوں نے پڑھا اور وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے قرآن پاک کا اثر ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر کے اندر جنات شیاطین ہیں تو قرآن پاک اس گھر کے اندر پڑھا جائے تو ان کو ہتھوڑے لگتے ہیں. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے، اور حضور نے فرمایا الجرس مزامیر شیطان، یہ گھنٹی شیطان، یہ جو باجے وغیرہ گھنٹی وغیرہ اور اسی طرح یہ جو کیا کہتے ہیں یار وہ جو ٹونز وغیرہ اور اسی طرح جو میوزک ہے، یہ شیطان کا جرس و مزامیر شیطان، شیطانی آلات ہیں. یہ گھروں کے اندر نہ چلائے جائیں. اونچی آواز سے ٹی ویاں چلائی جاتی ہیں، اونچی آواز سے گانے چلائے جاتے ہیں، اونچی آواز سے موبائل کے اندر گانے سنے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں. تو اسی لیے ان کی وجہ سے نا شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ناچتے ہیں اور آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بھی بلند آواز سے گھر میں پڑھا جائے تاکہ جنات اور شیاطین بھاگ جائیں. اور میوزک سے تو پہلے اپنے گھر کو پاک رکھا جائے. اگر آپ اپنے گھر کو میوزک سے پاک نہیں رکھ سکتے تو کم از کم دھیمی آواز میں رکھیں تاکہ جنات اور شیاطین جمع نہ ہو جائیں. پھر اور آپ کا جو سالن وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح استعمال ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں فریج سے جو باہر ہوتے ہیں، فریج میں ہوتی ہیں وہ ڈھکی چھپی ہیں، ان کی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان چیزوں کی ہے جو باہر ہوتی ہیں، ان کو ڈھانپ کر رکھیں. ڈھانپ کر رکھنا یہ سنت ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یہاں آپ ڈھانکنے کے لیے گرمی کا موسم ہے، آپ کے پاس فریج بھی نہیں ہے، تو پھر ڈھانکنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھیں کہ صبح کو خراب ہوا پڑا ہو. آپ کو چاہیے کوئی چھوٹی سی باریک تنکا اٹھا لیں، کوئی جس طرح جھاڑو کا وہ نہیں ہوتا تیلا وغیرہ، اس طرح کا کوئی پاک صاف تیلا اٹھائیں، صاف کپڑا ڈھانپ دیں. ہاں کپڑا گیلا کر کے ڈال دیا جائے تب بھی کیا رہتی ہے، چیز محفوظ رہتی ہے. اگر اسی طرح کوئی باریک لکڑ وغیرہ یا اسی طرح باریک تنکا وغیرہ کوئی صاف جو ہو وہ بھی برتن کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ بھی ڈھکا چھپا ہے. اور جب کھانا شروع کیا جائے تو اس وقت بسم اللہ سے شروع کیا جائے، وگرنہ شیطان کھاتا رہتا ہے اور اس کا لعاب وغیرہ کھانے میں چلا جاتا ہے جس کے اثرات ہوتے ہیں بعد میں بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو اگر ان بیماریوں سے اور اس قسم کے وسوسات سے بچنا ہے تو اپنی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیں. ڈھانپنے کا میں نے طریقہ بتلا دیا ہے، کپڑے کے ذریعے بھی، اور اسی طرح کوئی تنکا بھی اوپر رکھ سکتے ہیں اور ڈھکن بھی دے سکتے ہیں. اور جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. اور ایک کام آپ کر لیں کہ کبھی الف ہو کر نہائیں نہیں، مطلب کپڑے اتار کر نہ مرد نہائے نہ عورت نہائے غسل خانے کے اندر. ہاں اگر آپ غسل خانے کے اندر جا رہے ہیں تو پھر آپ وہی دعا پڑھ لیں جو لیٹرین والی ہوتی ہے. تو پھر آپ جا کر جس طرح مرضی نہائیں، آپ کو پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا پہلے لوگ جب جاتے تھے نا قضاء حاجت کرنے کے لیے، اس وقت تو ہوا کرتے تھے نا وہ کیا کہتے ہیں جنگل وغیرہ اور اسی طرح ریتلے علاقے، تو ادھر نکل جاتے تھے جھاڑیوں کی طرف، تو وہاں پر جنات نہ تنگ کیا کرتے تھے.
تو وہ کہتے تھے وہاں پر جا کر وادی کے اندر ہم بڑے جن کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں تکلیف نہ دی جائے، ہم قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر جا کر آپ ان کے منہ کے اندر بھی پیشاب کر دیں تو آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو گھر کے اندر انٹر ہوں تو دعا پڑھ لیں، گھر سے باہر نکلیں تو دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بچہ اکیلا سویا ہوا ہے تو بچے کو صبح اور شام ٹائم اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ ہاں اگر بچہ اکیلا سویا ہوا بھی ہے تو کم از کم آیت الکرسی آپ کے پاس ایک بہت بڑا حفاظت کا سامان ہے، تو کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیں۔ آپ 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ دیں۔ آپ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں نا تو ایک فرشتہ آپ کے بچے کا خیال کر رہا ہے، آپ کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کو بڑھ کر بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سانس تھے نا حضور کے، مطلب دنیاوی زندگی کے، جب حضور انتقال کر رہے تھے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا آپ سورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر میرے اوپر دم کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پڑھیں، ہاتھ میں چلو پھیر دوں گی۔ حضور نے فرمایا آپ پڑھو، چلو ہاتھ میرا پھیر دو۔ تو حضرت عائشہ نے پڑھ کر دم کیا اور حضور کا ہاتھ ایسے پھروا دے۔ حضور پر دم کیا جا رہا ہے اور ہم دم سے کیا ہے پیچھے ہیں، تو اسی لیے کیا ہے ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس طرح کا کیا کرنا چاہیے، وظائف کا اور اوراد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے کوئی ہم وسوسات سے بھی بچ جائیں گے اور اس طرح کی جو ہر وقت بیماریاں اور پریشانیاں اور جو ڈراؤنے خیالات اور خواب وغیرہ آتے ہیں ان سے بھی ہم بچ جائیں گے جب ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں گے۔